السلام علیکم ناظرین، آج بڑے امپورٹنٹ مسائل مرد کے لیے سینے کے یا اور دوسری جگہوں کے جسم پر سے بال صاف کرنا، یا عورت کے لیے ہاتھوں پیروں سے بالوں کو صاف کرنا، اور اسی طرح سے آج کل جو بہت زیادہ رواج ہے کہ بالوں کو کلر کرایا جاتا ہے، کہیں بلیک کیا جاتا ہے، کہیں فیشن کے طور پر رنگ برنگ کے کلر کیے جاتے ہیں۔ یہ سارے مسائل آپ کے سامنے آنے والے ہیں، آپ ویڈیو کو دیکھیں اور فائدہ اٹھائیں۔ مفتی صاحب، جیسا کہ آج کل آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بالوں پر بہت زیادہ کلر کرایا جاتا ہے، کبھی تو بال سفید ہو جاتے ہیں تو بلیک کلر کرایا جاتا ہے، کبھی فیشن کے نام پر فیشن کے لیے رنگ برنگ کلر کرائے جاتے ہیں۔ تو شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ کلر ہونے کے بعد وضو اور غسل وغیرہ ہو جاتا ہے، یا اسی طرح بلیک کلر کرانا جائز ہے، حرام تو نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ نوجوان جو شوقیہ اپنے بالوں کو ادھر ادھر کراتے ہیں، گولڈن کلر اور اس طرح کے کلر کراتے ہیں، تو اس طرح سے یہ جائز نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے بال اگر وائٹ ہو گئے ہیں، سفید ہو گئے ہیں، تو وہ ان کو اپنی خوبصورتی کو بنائے رکھنے کے لیے کالا خضاب لگاتے ہیں، کالی مہندی لگاتے ہیں، تو اس کی بھی حدیث میں ممانعت آئی ہے، تو اس کو بھی لگانا جائز نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسرے کلر اگر کوئی لگاتا ہے، یعنی ایک اس میں دو طرح کے لوگ ہو گئے ہیں، ایک تو شوقیہ جو نوجوان آج کل کر رہے ہیں، ان کے لیے تو کوئی بھی جائز نہیں ہے، اور دوسرے وہ جن کے بال وائٹ ہو جاتے ہیں یا اپنے بالوں کو صحیح رکھنے کے لیے وہ لوگ بلیک کلر لگاتے ہیں، تو بلیک کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ اور وہی لوگ جن کے بال کچھ وائٹ ہو گئے ہیں، کچھ سفید ہو رہے ہوں، اگر انہوں نے دوسرے کلر لگائے ہیں جو براؤن ہیں یا مہندی کلر ہے، تو اس طرح کے رنگوں سے ان کا اپنے بالوں کو رنگنا جائز ہے۔ البتہ مارکیٹ میں کلر کئی طرح کا آ رہے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو تے کی طرح جم جاتے ہیں، جیسے موم جم جاتا ہے، تو اگر کلر اس طرح کا ہے کہ بالوں پر اسے لگایا اور پھر وہ اس طرح جم گیا جیسے موم جم جاتا ہے، اس طرح موم اپنے اندر پانی نہیں پہنچنے دیتا ہے، اسی طرح سے وہ کلر بھی اپنے اندر پانی پہنچنے نہیں دیتا ہے۔ تو اس طرح کے کلر اگر لگائے جائیں گے تو اس سے پھر غسل اور وضو نہیں ہوگی۔ اس کا معلوم کیسے ہوگا کہ موم کی طرح جم رہا ہے یا نہیں جم رہا ہے؟ اس کو آپ کاغذ پر ڈال کر دیکھ سکتے ہیں، اس کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ کاغذ پر جب آپ ڈالیں گے تو نظر آئے گا کہ آپ وہ تہ جم رہی ہے یا نہیں جم رہی ہے۔ جس طرح سے انک ہوتی ہے، اس کو اگر دوات کو بخیر دیا جائے کلر پر تو اس کے اندر جذب ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ موم کو ڈالیں گے تو موم الگ سے نظر آئے گا۔ تو اسی طرح سے آپ کسی کاغذ پہ اس کو پھیر کر دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں تہ جم رہی ہے یا نہیں جم رہی ہے۔ اور گودریج وغیرہ کی جو عام طور سے آتی ہے اس میں تہ نہیں جمتی ہے، لہٰذا اس کا لگانا جائز ہے۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے اس چینل کے ذریعے سے آپ کے سوالات کے جواب دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں مائنڈ میں کوئی کوشچن ہے تو آپ کمنٹ کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ماشاءاللہ اس چینل کے ذریعے سے لوگوں کے سوالات اور ان کے اسلامک کوشچن حل کیے جاتے ہیں، سالو کیے جاتے ہیں۔ مفتی صاحب، دوسرا مسئلہ میں یہاں پر رکھنا چاہوں گا کہ عام طور سے ہمارے نوجوان، خاص کر وہ بچے جو جم وغیرہ میں جاتے ہیں، وہ اپنے سینے سے بالوں کو صاف کرتے ہیں، یا کبھی کبھی عورتیں ہیں ان کے ہاتھ اور پیروں پر بال زیادہ ہو جاتے ہیں، تو وہ خوبصورتی کی وجہ سے یا کبھی شوہر کی وجہ سے ان ہاتھوں پیروں کے بالوں کو صاف کرا دیتی ہیں، یا اسی طرح کبھی کبھی بہت سارے بچے نوجوان بھی اپنے ہاتھوں سے پیروں سے بالوں کو صاف کرتے ہیں، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اس میں آپ نے جو سوال کیا ہے الگ الگ مسئلہ ہوگا۔ اگر شوقیہ ایسا کر رہے ہیں تو یہ کرنا درست نہیں ہے۔ البتہ اگر سینے وغیرہ پر خارش زیادہ آ رہی ہے، گرمی کا موسم ہے اور اس کی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے، یا بال کھنچتے ہیں، آپس میں الجھتے ہیں، یہ دقت ہو رہی ہے، تو سینے کے بال بھی صاف کرنے کی گنجائش ہے۔ اسی طریقے سے بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے ہاتھ پر رواں اور بال زیادہ ہو جاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ان کے شوہر کو یہ بات اچھی نہیں لگتی ہے، اور ان کے شوہر یہ چاہتے ہیں کہ ان کا ہاتھ اور پیر اس طرح سے صاف ہو، تو ان کے لیے یہ گنجائش ہے کہ وہ اپنے ہاتھ اور پاؤں کے بالوں کو آج کل جو کریم وغیرہ یا دوسری چیزیں آتی ہیں ان کے واسطے سے ختم کر سکتی ہیں اور ان کو مٹا سکتی ہیں۔ اچھا، عام طور سے جو مرد ہیں وہ بال اپنے سینے کے صاف کرتے ہیں، میرے خیال سے وہ فیشن وغیرہ کی وجہ سے کرتے ہیں، چونکہ وہ باڈی بلڈنگ میں جانا ہوتا ہے ان کو، تو وہ اس کا اظہار کرنا ہوتا ہے، جسم کی نمائش ہوتی ہے، اس کی تو گنجائش ہوگی تھوڑی سی۔ جی، جواز تو ہے، جائز تو ہے، لیکن شوقیہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ بہتر ہے۔ اچھا، شادی سے پہلے اگر کوئی لڑکی اپنے ہاتھوں پیروں کے بال صاف کرتی ہے؟ اس کو بھی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ شادی سے پہلے اس کو ضرورت بھی نہیں ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، جزاک اللہ۔
ناظرین، یہ 2 امپورٹنٹ کوشچن تھے، بڑی اہم نالج ہے. آپ کو اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں ہماری ویڈیوز آپ کو کیسی لگتی ہیں، اور آگے صدقہ جاریہ سمجھ کر کے اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ اسلام کا اور دین کا جو علم ہے وہ دوسروں کو بھی حاصل ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میسر خاک ہو آقا کے در کی، ان آنکھوں میں لگانا چاہ